40 سال کے بعد انسان کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. حسد کرنا، لوگوں سے نفرت کرنا، لوگوں کے بارے میں برے گمان رکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ کتنی بڑی روحانی بیماریاں ہیں. اس جوانی کو اللہ کی اطاعت میں گزارو اور حلال کمائیں اور نیک جگہوں پہ خرچ کریں. نئی بات ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ترتیب ایسے بنائی ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. بدقسمتی سے ہم لوگ اس کو امتحان کی جگہ نہیں سمجھتے، اسی لیے ہماری زندگی اس طریقے سے نہیں گزرتی جیسے کہ گزرنی چاہیے. اکثر لوگ اس دنیا کو جنت بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور جب جنت نہیں بنتی تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، لوگ ڈپریسڈ ہوتے ہیں، لوگ پینک اٹیکس میں چلے جاتے ہیں، لوگ انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، پھر لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، لوگ دوائیاں لیتے ہیں. اس کی وجہ کہ ان کو جو ان کا ایم تھا، جو ان کا گول تھا، جو ان کا ویژن تھا، جو وہ خواب دیکھ رہے تھے، جو ڈریم کر رہے تھے، وہ ان کو نہیں ملتا، تو پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے اوپر جینوئنلی پریشانیاں ہوتی ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن میں ایک بڑے طبقے کی بات کر رہا ہوں جو کہ صرف اس لیے پریشان ہے کہ ان کو وہ نہیں مل رہا جس کو وہ سوچ رہے تھے. یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ہمارا امتحان لیں، اور ایک دن آئے گا کہ میں اور آپ سب اللہ کے پاس جائیں گے، اور اس دنیا میں جو ہم کر کے آئے ہیں یا کر کے جائیں گے اس کے مطابق کچھ لوگ پاس ہوں گے، کچھ لوگ اللہ نہ کرے فیل ہو جائیں گے. تو اس دنیا کو امتحان کی جگہ سمجھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہی فرمایا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ میں نے زمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ امتحان لے سکیں اس چیز کا کہ تم میں سے کون بہترین اعمال کر کے آتا ہے، سب سے اچھے عمل کون کر کے آتا ہے. اس چیز کا امتحان ہے کہ نیک اعمال جو زیادہ کر کے جائے گا وہ کامیاب ہے، جو نیک اعمال نہیں کر کے آئے گا اللہ نہ کرے وہ ناکام ہے. قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب انسان اٹھے گا تو ہر انسان، ہر شخص سے 4 سوال ہوں گے، اور کسی کے قدم نہیں ہلیں گے اپنی جگہ سے قیامت کے دن جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے یہ 4 سوال نہ پوچھ لیں. یہ پوچھے ہر ایک سے جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، خود اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. یہ حدیث جامع ترمذی میں بھی ہے اور باقی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے کہ 4 سوال اللہ تعالیٰ کریں گے. اگر ہم تفکر کر لیں ان 4 سوالوں پہ جو کہ آنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سوال یا پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے عمر کیسے گزاری، تم جو زندگی دنیا میں گزار کے آئے ہو وہ کیسے گزاری. یہ پہلا سوال ہوگا ہر شخص. یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا ہر شخص سے کہ تم نے عمر کیسے گزاری، نیکی میں گزاری یا بدی میں گزاری، اچھے اعمال کر کے گزاری کہ برے اعمال کر کے گزاری، اللہ کی بات مان کے گزاری کہ اللہ کی نافرمانی کر کے گزاری. ہر ایک سے سوال ہوگا عمر کیسے گزاری. دوسرا سوال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو کریں گے قیامت کے دن وہ ہوگا کہ جوانی کیسے گزاری. خاص طور پہ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا. ایک اوور آل عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ پوری عمر کیسے گزاری شروع سے آخر تک، اور دوسرا سوال ہوگا کہ اس عمر کے اندر جو ایک فیز تھا، ایک حصہ تھا جوانی کا،
وہ کیسے گزاری؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جوانی کے بارے میں خاص سوال کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ جوانی ہی وہ عمر کا حصہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان کی عقل اکثر صحیح نہیں سوچتی. انسان اپنی خواہشات، اپنے جذبات میں ایسا اس سے مغلوب ہو جاتا ہے کہ انسان کی عقل پہ وہ خواہشات، وہ جذبات غالب آ جاتے ہیں. انسان کی عقل صحیح سوچ نہیں پاتی. اور یہی وہ عمر کا حصہ ہوتا ہے جب انسان کے اندر بھرپور طاقت ہوتی ہے. جب چھوٹا ہوتا ہے تب بھی اس کی طاقت میں کمی ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی. اور جب جوانی سے نکل جاتا ہے، بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے، تب بھی اس کی طاقت ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے یا ہو جاتی ہے. یہ جوانی کی عمر وہ ہوتی ہے جب اس کی طاقت سب سے عروج پر ہوتی ہے، سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس طاقت کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نیکی میں استعمال کیا جائے. بڑھاپے میں جب طاقت ختم ہو جاتی ہے تب تو کئی لوگ ہوتے ہیں جو نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جوانی میں، نوجوانی میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی اس طاقت کا صحیح استعمال کر کے اس کو اچھے کاموں میں صرف کرتے ہیں. اسی طاقت کو وہ ویلفیئر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے میں خرچ کرتے ہیں، کوئی لوگوں کے لیے کمانے میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی جا کے آؤٹ آف دا وے مدد کرنے میں خرچ کرتے ہیں، یا اور نیک کام، بہت سارے نیک کام ہیں ان میں خرچ کرتے ہیں. اور آج کل کی نوجوان نسل بدقسمتی سے وہ بالکل ہی فونز اور انٹرنیٹ کا شکار ہو کے رہ گئی. اور جو تھوڑا بہت کام کرتے بھی تھے وہ بھی انٹرنیٹ نے، فونز نے وہ کھا لیا. تو بالکل ہی آج کل کے نوجوان بچے بچیاں وہ ان نیک کاموں سے دور چلے گئے ہیں. خاص طور پہ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، وہ جو طاقت دی تھی میں نے تم کو جوانی میں، اس طاقت کو کیسے استعمال کیا، اس سے کیا کام کیے، نیک کام کیے کہ برے کام کیے، یا کچھ بھی نہیں کیا، وقت ضائع کرتے رہے. کیونکہ وہی تو وقت تھا، وہی تو عمر کا حصہ تھا جب کہ انسان اچھے اعمال بھرپور طریقے سے کر سکتا تھا. بعد میں بھی کر سکتا ہے، لیکن جس طریقے سے انسان جوانی میں کام کر سکتا ہے بعد میں ویسے نہیں کر سکتا، کمزور ہو جاتا ہے، اعضاء جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے پلیئرز ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں 36 سال کی عمر میں، 35-36 پہ، یا کچھ تو اس سے بھی جلدی، اور کچھ گیمز میں اس سے بھی جلدی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پلیئرز بھی سمجھتے ہیں کہ میں 35-36 سال کا ہو گیا، اب میں نہیں کھیل سکتا، میں اس طریقے سے پرفارمنس نہیں دے سکتا جیسے کہ میں 25 سال کی عمر میں دے سکتا تھا. تو 40 سال کے بعد انسان کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. تو جو لوگ 40 سے کم ہیں، آپ کے پاس میرا ابھی بھی موقع ہے. دوسرا سوال ہوگا جوانی کیسے گزاری. تیسرا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. مال کدھر سے کمایا اور کدھر خرچ کیا. دو سوال کا ایک سوال ہے، کیونکہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں، دونوں انٹر کنیکٹڈ ہیں، دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. حرام کمایا کہ حلال کمایا. سود سے حاصل کیا کہ اپنی محنت سے حاصل کیا. کرپشن کر کے کمایا کہ امانت سے کمایا. کسی ایسے کاروبار میں ڈالا جو شریعت کی نگاہ میں جائز نہیں ہے کہ ایسے کاروبار میں ڈالا جس کی شریعت اجازت دیتی ہے. جھوٹ بول کے کمایا کہ سچ بول کے کمایا. کہاں سے کمایا اور پھر کہاں خرچ کیا. اس کو صرف 2 سے 4 اور 4 سے 8 اور 8 سے 16 کرنے میں پڑے رہے کہ غریبوں پہ بھی خرچ کیا، لوگوں پہ بھی خرچ کیا، لوگوں کو کھانا کھلایا، غریبوں کو کھلایا. زکوٰۃ دی کہ نہیں دی. جو فرض صدقہ ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں وہ ادا کی کہ نہیں کی. تکبر تو نہیں آ گیا کہیں دل میں مال کی وجہ سے. ایسا تو نہیں ہے کہ جن لوگوں کے پاس کم ہے ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگ گئے. ان کو اپنا بھائی سمجھا کہ نہیں سمجھا، اور ان کو اپنا مال کما کے ان کے ساتھ شیئر کیا کہ نہیں کیا. ایک سوال ہوگا باقاعدہ، کہاں سے کمایا، کہاں سے خرچ کیا. اس کے اندر یہ جو ایک سوال ہے اس کے اندر ایک اشارہ بھی ہے کہ انسان جو حلال کماتا ہے وہ اچھی جگہوں پہ خرچ بھی ہوتا ہے، اور جو حرام کماتا ہے اس کو توفیق بھی نہیں ملتی ہے اچھی جگہوں پہ خرچ کرنے کی.
اور چوتھا سوال کہ جو علم تمہارے پاس تھا اس پہ کتنا عمل کیا؟ جو تمہارے پاس علم تھا اس پہ عمل کیا کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہم سب پہ فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اتنا علم کہ جو انسان زندگی گزارتا ہے اس کو تو شریعت سنت کے مطابق انسان گزار سکے، پتہ ہو کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، جو روز 5 وقت کی نماز فرض ہے کیسے پڑھنی ہے، پتہ ہو ہمیں اس کے بارے میں تفصیلات. رمضان میں روزے رکھتے ہیں، روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور اسی طریقے سے اگر کوئی تاجر ہے تجارت کے اصول پتہ ہو اس کو، کوئی اگر ٹیچر ہے تو اس کو ٹیچنگ کے اصول پتہ ہو، کوئی اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری کے اصول پتہ ہو شریعت کے اعتبار سے. تو علم حاصل کرنا سب پہ فرض ہے، اتنا علم کہ جس سے اس کی زندگی شریعت سنت کے مطابق گزر سکے. اور اس کے اندر صرف ظاہری علوم نہیں ہے، اس کے اندر باطنی علوم بھی ہیں. ہمیں پتہ ہو کہ تکبر کتنی بڑی روحانی بیماری ہے، حسد کرنا، لوگوں سے نفرت کرنا، لوگوں کے بارے میں برے گمان رکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ کتنی بڑی روحانی بیماریاں ہیں. اس کا علم حاصل ہونا تاکہ اس سے انسان چھٹکارا حاصل کر سکے. تو پہلی بات تو یہ کہ علم حاصل کرنا سب پہ لازم ہے، اتنا کہ اس کی زندگی شریعت سنت کے مطابق گزر سکے. کوئی اگر نہیں کرتا باقاعدہ علم، لیکن کچھ نہ کچھ علم تو سب کے پاس ہوتا ہے. سب کو پتہ ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، سب کو پتہ ہے دھوکہ دینا حرام ہے، سب کو پتہ ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے. 2 لوگ کسی تیسرے کی بات نہ کریں اس کی غیر موجودگی میں، جو کہ اگر اس کے سامنے کرتے تو اس کو برا لگتا ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ خیانت کرنا حرام ہے، سب کو پتہ ہے بے حیائی حرام ہے، بے حیائی کو دیکھنا حرام ہے، بے حیائی کو کرنا حرام ہے. یہ سب کو پتہ ہے، یہ ساری چیزیں بنیادی چیزیں. تو جو علم ہے اس پہ عمل کتنا کیا سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ کریں گے کہ علم پر عمل کتنا کیا. یہ 4 سوال ہر ایک سے ہوں گے. نمبر 1 عمر کیسے گزاری، نمبر 2 جوانی کیسے گزاری، نمبر 3 مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اور نمبر 4 کہ جو تمہارے پاس علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا. اپنی زندگی کو ان 4 سوالوں کی روشنی میں گزاریں. ہم سب، میں بھی آپ بھی. عمر پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کس موڑ پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا لیں، ہمیں کسی کو نہیں پتہ، نہ میرا پتہ نہ آپ کا پتہ، کسی کا بھی نہیں پتہ کس دن میں ہماری شام لکھی ہے، کس موڑ پہ ہمارا بلاوا ہے زندگی کے کس موڑ پر. تو جتنی عمر باقی رہ گئی، سانس جب تک باقی ہے تو اس کو ایسے گزاریں کہ نیک اعمال میں لگے رہیں. اور نیک اعمال بہت سارے ہیں، بہت سارے. کسی کی مدد کریں، کوئی اچھا کام کریں، کوئی سوشل ویلفیئر کا کام کریں، کسی رشتہ دار کی مدد کریں. فرائض تو کرنے ہی کرنے ہیں، نماز کی پابندی اور باقی فرائض کی پابندی. لیکن کوئی غلط کام نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، دشمنیاں نہ کریں، محبتیں بانٹیں. تو نیک اعمال میں جڑ جائیں جتنی عمر رہ گئی ہے. اور جو ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں، بچیوں، پلیز یہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، بہت بڑا موقع دیا اللہ نے. آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس پیشن ہے، آپ کے پاس جذبات ہیں، آپ وہ کر سکتے ہو جو کہ بہت سارے لوگ نہیں کر سکتے. جوانی کو اچھا گزاریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے توفیق دی تو میں پوری ایک بات جوانی کے اوپر کرنا چاہوں گا کہ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے اور اللہ کے ہاں اس کی کتنی قدر ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات کبھی کریں گے تفصیلاً. لیکن اس جوانی کو اللہ کی اطاعت میں گزارو اور حلال کمائیں اور نیک جگہوں پہ خرچ کریں. اور جو ایک تو علم حاصل کریں، اور جیسے علم حاصل ہوتا جائے یا جو علم ہمارے پاس آلریڈی ہے اس پہ عمل کی محنت کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر باقی ماندہ زندگی میں ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلا مرحلہ تو یہی پاس ہو جائے گا قیامت کے دن. یہ جو ٹیسٹ ہے، جو امتحان جس امتحان سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت، اس کا جو ایگزام ہوگا، جو پہلا ٹیسٹ تو ویسے قبر میں ہوگا، یہ دوسرا ٹیسٹ ہے. یہ جو دوسرا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس میں پاس ہو گئے تو اللہ سے امید ہے باقی ساری منزلیں بڑی آسان ہیں.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر زندگی کو ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ گزارنی چاہیے، جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔